قریش صاحب دیکھا ہوگا کہ اب جو بچے ہیں نا وہ ایتھیکل کہانیاں پڑھنے سے کہیں زیادہ جاسوسی، ہارر، جذباتی قسم کی کہانیوں میں، کیونکہ آپ کا سوشل میڈیا دے ہی رہا ہے، اس نے کہیں بھی نہیں کوئی اکابرین کی یا اسلامی شخصیات کی، دینی شخصیات کی، یا پاکستان کی یا دنیا کے جو اکابرین ہیں نامور لوگ ہیں ان کے لیے بچوں کے سطح پر آ کر نہ لکھ کر کہانی دی نہ بول کر دی. ایسے چینل ہی کوئی نہیں، ایسا چنک ہی کوئی نہیں کہ جہاں بچہ دلچسپی سے اس کو کلک کرے کہ آج مجھے کوئی کہانی سننے کو ملنے والی ہے، کوئی اچھی شخصیت، کوئی خوشگوار شخصیت ہمیں ایک نئی بات بتانے والی. دلچسپی کے عناصر ختم کر دیے، کمرشلزم نے اور رینکنگ نے اور ریٹنگ نے برا حال کر دیا میڈیا کا. پڑوسی ممالک میں بچوں کے لیے تھوڑا سا کام ہوا ہے، لیکن وہ ہماری لینگویج اور ان کے جو دینی اور مذہبی کانسیپٹ جو ہے وہ پھر بڑا ویری کرتا ہے کہ بچے پھر اور سوال کرتے ہیں کہ جی یہ بھگوان کیا ہے، اور حالانکہ ان کی بھی کہانیاں بہت انٹرسٹنگ اور بڑا، لیکن اس میں جو ہے دیو مالائی ان کی اصل میں اس میں دلچسپی کی وجہ اس کی پریزنٹیشن ہے، پروگراموں کی جو پروڈکشن ہے نا وہ ہے. اب ہم میں سے یعنی مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ پڑوسی ممالک سے جب ان کے اپنے ازم کے بارے میں، ان کے اپنے تھیم متھ کے بارے میں پروگرام بچوں کے لیے ہوتے تھے تو ہم بھی دیکھا کرتے تھے. اس وقت تو آتا تھا تو ان کی پریزنٹیشن، ان کی پروڈکشن، سنگھار، ہار، گلیمر ایسا ہوتا تھا کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بات سمجھ آئے نہ آئے، تھیم کا پتہ ہو نہ ہو، دیکھتے ضرور. کلرفل. ہمارے ہاں ذہانت بھی ہے جی، میں آپ کو بتاتی ہوں، میرا بڑا عرصہ گزرا ہے ٹیلی ویژن کے اندر. ذہانت ہے، اسکرپٹ رائٹنگ ہے، پروڈکشن ہے، انٹیلیجنس ہے، ہمارے پاس ویژن ہے، لیکن ہمت یعنی محنت کرنے کی شوق نہیں ہے. محنت کا جنون ہونا چاہیے، ہارڈ ورکنگ بہت ضروری ہے اور شارٹ کٹ پہ جانے والی اکثریت ہے. اچھا، اور بھی دلچسپ بات یہ بھی ہے قریش صاحب کہ جو لوگ رکھتے ہیں نا یہ شوق، ان کا باقاعدہ مذاق، یا تو ان کے پاس ذاتی وسائل ہے یا پھر باقاعدہ ان کا مذاق ہے کہ تم نے کیا دے دینا ہے، اب بتاؤ تم کیا جو اتنا کرنا چاہتی ہو یا چاہتے ہو، اس ملک میں تمہیں کیا دے دینا ہے بھائی؟ کیا تمہاری تنخواہیں بڑھ جانی ہیں؟ کیا تمہارے گریڈ بڑھنے ہیں؟ تمہیں کوئی ایوارڈ مل جائے گا؟ تمہیں تو کبھی بھی نہیں قومی سطح کے تم لوگوں کو ایوارڈ ملیں گے. وہاں پر جو لوگ بیٹھے ہیں، وہاں پر جو لوگ بیٹھے ہیں انہوں نے تھوڑے تمہیں جگہ دینی ہے. اچھا، یہاں پر میں ایک ضروری بات کہوں جو مجھے اکثر کھٹکتی ہے، یہ بات سنتے ہیں تنقید میں، تبصرے میں، کہیں تھوڑی سی سچائی مجھے یوں نظر آتی ہے. پاکستان بنتے ہوئے جن لوگوں نے اس وطن کو دیکھا یا اس کے لیے کچھ خدمات کر سکے اپنی زندگی میں، اننگس کھیلتے رہے ان کے حق میں بھی، کیونکہ ملازمتیں بھی کی بہت اچھی اچھی لوگوں نے. لیکن مجھے ایک چیز کا ہمیشہ قلق رہے گا، یہ لوگ جو ہمارے بزرگ ہیں جو ابھی ماشاء اللہ حیات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، اپنے تجربات اور اپنے مطالعات کو اور اپنی مشاہدات کو انہوں نے تقریر میں تو استعمال کیا، تحریر میں بھی کیا، عمل میں نہیں کیا. یہ بڑی اہم بات میں کرنے والا، عمل میں نہیں کیا. اس لیے نہیں کیا کہ آپ دیکھیں کہ ہمارے بہت سارے اکابرین جو بات کرتی ہیں جی پاکستان کا بیلنس رہنا، صلاحیتوں کو موقع دینا، عزت دینا، انکریج کرنا، ان کی حوصلہ افزائیاں بڑی ضروری ہیں. وہ خود کسی کو نہیں راستہ دیتے. وہ ان کی عمر در عمر دراز اللہ اور فرمائے، وہ ہر کلیدی عہدے پر موجود ہوتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کو بنتے دیکھا ہوا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کے دکھ خود بھی اٹھائے ہیں، لیکن جب دکھوں کے زمانے گئے تو پھر انہوں نے استراحت اپنا لی ہے. میں اپنے بزرگوں سے بڑی معذرت سے کہوں گی، استراحت اس طرح اپنا لی ہے کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ اب یہ ان کا استحقاق ہے، زندگی کی جتنی کٹھنائیاں کاٹی ہیں اب انہیں بہت کچھ ملنا چاہیے. یہ انہوں نے فرض کر لیا ہے. انہوں نے یہ فرض نہیں کیا کہ جو کچھ اب ان کو ضرورت ہے، جو ان کے بعد پیدا ہوئے ہیں، بڑی محنت کرتے ہیں، بہت مشقت سے ہماری نسلوں نے بھی کام کیا ہے، لیکن چونکہ کلیدی جگہوں پر، اہم جگہوں پر، متاثر کن جگہوں پر اکابرین حکومتوں کے ساتھ تعلقات ہونے کی بنا پر نہیں کسی کو موقع دیے. اور دنیا کا پاکستان کا ہر بڑا اعزاز ان کے ہاتھ میں ہے اور ہر سال مل جاتا ہے، کم و بیش اب بھی ملتا ہے. لیکن اور پھر دوسرا دکھ کہ ان لوگوں نے بھی ایک لابی تو بنائی ہے. اب چاہے کوئی مجھے برا کہے یا اچھا، لابیاں بنانے کی وجہ سے سرپرستیاں کی گئیں، اور کچھ ایسی بلا شبہ وہ شخصیات جن کی سرپرستیاں ہوئیں وہ بھی لائق قابل اہلیت میں ہیں، لیکن یہ اوپن کمپٹیشن نہیں ہے. ان سے کہیں زیادہ ذہین ہوں گے یا
چلے برابر کے ہوں گے لیکن ان کے پاس ان کی زندگی کا راستہ کوئی نہیں ہے. وہ کیسے پہنچیں؟ وہ کیسے اپنی ریکمنڈیشن دے؟ وہ کیسے اپنی فائلیں آگے تک لے کے جائیں؟ وہ کیسے اپنا کام جو ہے وہ حکومتوں کو دلا کر پیش نئی کریں؟ نسل کو آپ تو اس ایک میں ٹائم ہوتا ہے نا، ایک ٹائم ہوتا ہے ایک چیز کا کہ آپ 2-3 سال کے بعد 4 سال کے بعد جو محنت کرتے ہیں تو آپ کا گریڈ بڑھنا چاہیے، آپ کا عہدہ آگے ہونا چاہیے. جیسے ایک ہوتا ہے. اور وہ لوگ جو محنتی ہیں، وہ لوگ ہیں جو کہ ڈیزرو کرتے ہیں، ان کو آگے جب راستہ نہیں دیں گے تو پھر وہ چیزیں تو پھر ڈسٹرب. تو یہ پاکستان بنانے والے ہمارے کچھ بزرگ بنانے والے، ان کو اب تھوڑی درد مندی سے سوچ لینا چاہیے کہ انہوں نے تو ماشاءاللہ ہر ثمر کھایا، ہر پھل لیا. اب یہ جو بے ثمر بیٹھے ہیں، جو نسلیں بے ثمر بیٹھی ہیں، ان کو بھی تھوڑا سا پھل ملنا چاہیے. اور یہ ان کی وجہ سے ملے گا، اس لیے نہیں کہ ان میں پیچھے والوں کو ایک سفارش کی ضرورت ہے. پیچھے والوں کو اس سطح پر ضرور سفارش کی ضرورت ہے کہ ان کو ایکنالج آپ کریں گے. آپ کریں گے ایکنالج تو آپ ان کی ریکمنڈیشن بھیج سکیں گے. آپ ان کے سر پہ ہاتھ رکھیں گے تو صاحبان طاقت کو بھی پتہ چلے گا یہ کسی قابل ہیں جن کے پیچھے سنجیدہ لوگوں نے ہاتھ رکھا ہے. تو کوئی جینون کلچر ایسے بھی ہونے چاہیے. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت پاکستان کی جو کلچر ہے یا پاکستان کے جو ماحول ہے وہ بڑا بیلنس ہو جائے گا اگر ہر کوئی اس سطح پر بھی آئے کہ ہم نے قائد اعظم کی زندگی کے بے شمار واقعات دیکھیں جہاں انہوں نے اپنی ذات کی نفی کی. بہت سارے ذات کی نفی کر کے کابینہ کو اہمیت دے رہے ہیں اپنی جو زمانے کی بنی ہوئی ہے، اپنے ساتھیوں کو اہمیت دے رہے ہیں، اپنے رفقا کو اہمیت دے رہے ہیں، اپنی ذات کی نفی کر رہے ہیں. تو اس سے بڑی مثال جو ہے بانی پاکستان کے حوالے سے جس نے پاکستان کی بنیاد. تو پھر ہمیں اور کون سا سبق چاہیے ہوتے ہیں سیکھنے کے لیے؟ تو تھوڑا نظر کو کشادہ، غیر متعصب، غیر جانبدار کرنے کی ضرورت ہے. بالکل آپ نے درست کہا کہ اور یہ وقت کی اہم ضرورت ہے کہ اگر ہم نے ان چیزوں کو اگر ایک لیول کسی حد تک ہو بھی رہی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہو رہی، لیکن کئی شعبے جو ہیں وہ نظر انداز بھی ہو رہے ہیں اور کچھ ہونے کی بھی ضرورت ہے. مزید اقدامات جو کہ ہمارے سینیریو کو ایک پازیٹیو رخ کی طرف مزید لے کے جائیں. اور ہمارے جو نوجوان ہیں نا قریشی صاحب، یہ بیچارے سچی صحیح معنوں میں نا جتنے ذہین نوجوان اب پیدا ہوئے ہیں، پروڈیوس ہو رہے ہیں، جو دنیا میں ریکارڈ بریکر بھی ہیں، ان کو وطن کے اندر توقیر نہیں. وطن کی توقیر کب ان کی ہوتی ہے؟ جب باہر سے ان کی توقیر ہوتی ہے. بالکل ایسے. یہاں پر پھر ایوارڈز کے سلسلے، کیش ایوارڈ، انعامات بھرمار، اخبارات، فیچر، انٹرویو. تو یہ تو پھر ایک لحاظ سے اندھا پن ہے کہ آپ کسی اندھے سے کہیں کہ بھائی ذرا سے توجہ دو، اور وہ اندھا کہ ہاں جی السلام علیکم ناظرین. تو یہ اس طرح کی بات نہیں ہونی چاہیے. کسی کو یہ خود کو پتہ ہونا چاہیے، ہمارے وطن کے اندر دانشوروں کو پتہ ہونا چاہیے، ہماری ویجیلنس کو پتہ ہونا چاہیے، ہر انسان کو پتہ ہونا چاہیے، خاص طور پر وہ کہ جو ان چیزوں کو مرتب کرتے ہیں، جو مینیج کرتے ہیں ادارے، ذہانتوں کو، صلاحیتوں کو، ذمہ داریوں کو. ان کے علم میں ہونا چاہیے کہ ہماری نسلیں، ہمارا پاکستان کیا کیا کر رہا ہے. اور پھر وہ مجبور ہو کر جب باہر جا کر کرتا ہے تو پھر یہاں باتیں بنائی جاتی ہیں. آخر صلاحیت کا نکاس تو ہونا ہے، کہیں نہ کہیں تو ہونا ہے. صلاحیت تو خدا داد ہوتی ہے، اس کا نکاس بھی ہونا چاہیے. اور اگر یہاں نہیں ہوگا تو کہیں ہوگا. جب بارش گرتی ہے، زمین پر آتی ہے، تو یہ تو نہیں کہ وہی جمع ہو جاتی ہو، اس نے نکاس تو لینا ہے. اس وہ پودوں میں جائے گی، پھلوں میں درختوں میں جائے گی، نالیوں میں بھی جائے گی. اس کی جو جگہ ملے گی اس کو وہیں جائے گی. تو یہ ضروری ہوتا ہے کہ ہمارے جو پلانر ہیں، مینجمنٹ کے لوگ ہوتے ہیں کسی بھی شعبے کے، ہر شعبے کی اپنے مینجمنٹ ہوتی ہے، اس کو سب کو جسے ہم کہتے ہیں کہ دانشوران وہ جو ایک تھنک ٹینک ہوتا ہے، اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ آخر کیا ہو رہا ہے. کتنے لوگ جو ہیں وہ گوہر نایاب کی طرح ہیں اور واقعی ہیں. اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے گوہر لے کے جاتے بھی ہیں پہنچانے کے لیے کہ جی ہم یہ گوہر لے کر آئے ہیں. تو دوسرے کہتے ہیں چلو پیچھے ہٹو، کون سا گوہر ہے تمہارا؟ جب تک کوئی سفارش نہیں آئے گی کوئی گوہر نہیں ہے تمہارا. ایسے ہی ہے کہ گوہر نایاب جو ہے ہمارے ہاں تو وہ ہیں. اور آپ نے درست کہا کہ جب چیزوں کو چینلائز نہیں کیا جائے گا تو وہ پھر باہر کا رخ دیکھیں. آپ نے بڑی اچھی گفتگو کی، بہت اچھا لگا. آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا، آپ کے یہاں دعوت دینے کا، کیونکہ نظریہ پاکستان کونسل کے زیر اہتمام بہت ساری چیزیں کرنے کا، پڑھنے کا، کہنے کا موقع ملتا رہا.
اور ہمیشہ ہی لطف آیا، کیونکہ سنجیدہ فورم جو ہیں وہ پائیدار ہوتے ہیں، چاہے ان کی بات دیر سے پہنچ